آج کل سبا قمر کا ایک ایسا ڈرامہ چل رہا ہے جسے دیکھ کر شرم سے جھک جاتا ہے. فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی شخص وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی مرد دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی عورت دیکھ سکتی ہے. لگ ہی نہیں رہا کہ یہ پاکستانی ٹی وی چینلز ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی مغرب کا کسی ملک کا چینل ہے یا بھارت کا چینل ہے. بھارت میں بھی اس طرح کے سینز یا اس طرح کے جو سینٹنسز ہیں، جملے جو ہیں، وہ اس طرح کے ادا نہیں ہوتے جو اس ڈرامے میں ادا کیے جا رہے ہیں. اس ڈرامے کو دیکھ کر شرم سے جھک گیا ہے. میرا بھی، آپ کا بھی جھکے گا. جو بندہ اس ڈرامے کو دیکھتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی اتھارٹی نہیں جہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہو. جس طرح فلموں کے حوالے سے ادارے بنے ہوتے ہیں، سینسر بورڈ ہوتا ہے، کیا ڈراموں کے حوالے سے ایسا کوئی ادارہ نہیں؟ اگر پیمرا ہے تو پیمرا کو پھر اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے تھا یا کرنا ہوگا. جس طرح کے ڈرامے، جس طرح کے اس میں سینٹنسز بولے جاتے ہیں، جملے بولے جا رہے ہیں، بازاری زبان استعمال کی جا رہی ہے، جس طرح کے بولڈ سین وہاں پر فلمائے گئے ہیں، ڈراماٹائز کیے گئے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ بیان سے باہر لگ ہی نہیں رہا کہ یہ پاکستان کا ٹی وی ڈرامہ ہے. پاکستان کے ٹی وی ڈرامے تو پوری دنیا میں اپنی شفافیت کے حوالے سے، بہترین کریکٹر کے حوالے سے، بہترین رائٹنگ کے حوالے سے، بہترین ڈائریکشنز کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور تھے اور لوگ کاپی کرتے تھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کے بہت سے مشہور زمانہ ڈرامے جو ہیں وہ چربا سازی پر مبنی ہے، یعنی پاکستان کے کاپی کیے ہوئے ہیں. اور آج پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ کریکٹر کو چھوڑ کر، کہانی کو چھوڑ کر ولگیرٹی کی جانب جس طرح لے کر جایا جا رہا ہے، وہ چیز جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. اس چینل کے لیے بھی جو چینل اس طرح کا یہ ڈرامہ چلا رہا ہے، ایک شادی شدہ مرد اور عورت کے درمیان جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ چیز جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں کم از کم نہ اس کا کوئی چلن ہے، نہ رواج ہے. ڈرامے تو معاشرے کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر، معاشرتی مسائل کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں. پاکستان میں جس طرح کا یہ ڈرامہ ہے، پاکستان میں تو یہ ایشو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو نئی نسل کو یا مردوں کو یا عورتوں کو بگاڑ کی جانب لے جانے کی ایک کوشش ہے، سازش ہے، اغیار کی سازش ہو سکتی ہے. یہ چیز پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کسی دور میں یہاں پہ فارس ڈرامہ تھا، کسی دور میں سمندر تھا، تنہائیاں تھا، اندھیرا اجالا تھا. اور ماڈرن جو ہمارا ایرا ہے، اس میں تو عہد وفا جیسے ڈرامے بھی ہوئے ہیں، اور جانگلوس جیسے ڈرامے، اور پھر انگار وادی ڈرامہ تھا، دھواں ڈرامہ تھا. کس ڈرامے کا بندہ نام لے. وہ ڈرامے جو انسان کو رلا دیتے تھے، ہر دیکھنے والے ناظرین کو وہ جذبات کی اس بلندی پر لے جاتے تھے کہ جب انگار وادی میں وہ بندہ مرتا ہے، اور پھر جب دھواں ڈرامہ میں وہ مرتا ہے اور نصرت فتح علی خان کا ساتھ گانا لگتا ہے، تو دیکھنے والی یار آنکھ پر نم تھی. وہ پاکستان کا کمال تھا، وہ پاکستانی ڈرامے کا عروج تھا. لیکن آج پاکستانی ڈرامہ زوال کی جانب جا رہا ہے. آج کریکٹر کے بجائے، کہانی کے بجائے، سٹوری کے بجائے یہاں پر جو ہے وہ ولگیرٹی نے لے لی ہے. کیا ولگیرٹی سے دنیا جو ہے وہ کوئی اچھی فلم بنا سکتا ہے، کوئی اچھا ڈرامہ پاپولر کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر یہ جس بندے کی بھی سوچ ہے، وہ ذاتی سوچ ہو سکتی ہے. وہ چند لوگ تو اس ڈرامے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پورا پاکستان ڈرامے کو تب ہی دیکھے گا جب اس کے پیچھے کوئی ایک بامقصد کہانی ہوگی، بامقصد جو ہے وہ ایک سلسلہ ہوگا. اس سے قبل ڈرامہ شاہ زیب خانزادہ کا کیس نمبر 9 ڈرامہ تھا، اس پہ بھی لوگوں کے کچھ اعتراضات سامنے آئے ہیں، لیکن وہ معاشرے کی ایک دکھتی رگ کو پکڑ کر انہوں نے لکھا تھا. لیکن یہ ڈرامہ جو ہے یہ بہت بولڈ ہے. اتنے بولڈ مناظر، اتنی بولڈ سین جو ہیں وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی ڈرامے میں نہیں دکھائے گئے جو اس میں دکھائے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی، ظلم ہے اس نوجوان نسل کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اور ہمارے آنے والے کل کے معماروں کے ساتھ. توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ پیمرا یا گورنمنٹ آف پاکستان اس ڈرامے کو فی الفور بین کریں گے، اور بین کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں ان چیزوں کو روکنے کے لیے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی، اگر پیمرا تو بنا ہوا ہے لیکن پیمرا میں کوئی ونگ بنائیں گے یا پیمرا کو فعال کریں گے، یا کوئی ایسی شک بنائیں گے، ایسا قانون بنائیں گے کہ کوئی بھی ڈرامہ آن ایئر ہونے سے قبل وہاں سے اپرووڈ ہو، اس کو وہ NOC ملے. بہرحال آنے والے دن جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ یہ ہٹایا جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہوا، یہ ڈرامہ نہ ہٹایا گیا، تو فحاشی اور ولگیرٹی کی ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو شاید ہماری نئی نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.